حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات عالی ہر حیثیت سے ہمارے لیے سند کا درجہ رکھتی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کے حوالے سے آپ کے دست حق پرست پر بیعت ہونے کا شرف حاصل کیا، بیعت ہوئے، نسبت ظاہری حاصل کی، حالانکہ وہ بیعت اور مفہوم میں تھی، تو وہ چند چیزوں پر بیعت تھی۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے معاہدہ، کہ ایک ہاتھ میں عرب کا دستور تھا کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر معاہدہ لیتے تھے، بھئی یہ بات پکی ہے کہ نہیں، اب یہ بات طے ہو گئی کہ نہیں، جس کو آپ اردو میں بیڑا اٹھانا کہتے ہیں۔ بعض لوگ کم علمی کے سبب بیڑا پڑھ دیتے ہیں، بیڑا اٹھایا، تو اکثریت بلکہ بعض پڑھے لکھے لوگوں کو بھی میں نے سنا ہے، بظاہر وہ پڑھے لکھے نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں بیڑا اٹھانا ہے۔ بیڑا پان کا وہ ہوتا ہے جس کو گلوری بنا کر اس میں وہ لونگ ٹھوس دیتے ہیں، بند کر کے، لونگ کے ساتھ بند کر کے اس کو رکھ دیتے ہیں درمیان میں۔ اچھا بھائی، جس نے یہ کام کرنا ہے وہ اٹھ کر یہ بیڑا اٹھا کر منہ میں ڈالے۔ تو لکھنؤ میں یہ مطلب ہے جو ہمارے رامپور ہوا، لکھنؤ، مراد آباد، یو پی جس کو آپ کہتے ہیں، ہندوستان میں پھر یہ بالعموم، تو یہ پھر وہ جس شخص نے وہ کام کرنے کا وعدہ کرنا ہوتا تھا وہ اٹھ کر وہ اٹھا کر بیڑا منہ میں ڈالتا تھا، تو پھر لوگ کہتے تھے کہ فلاں نے تو اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے۔ تو بیڑا اٹھانے کا یہ محاورہ ہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں بیڑا اٹھانا، بعض لوگ اس کو بیڑا پڑھتے ہیں تو بیڑا غرق کر دیتے ہیں، بات کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں، محاورے کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ اب سلاؤ سے آ گئے مظہر اور اعظم اور حضرات بھی آ رہے ہیں۔ حسن جب مقتل کی جانب تیغے برراں لے چلا، عشق اپنے مجرموں کو پا پجولاں لے چلا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، تو وہ بیڑا اٹھانا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد مقدس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے۔ آج بھی بعض علاقوں میں بہت سے لوگ جب ایک معاملہ طے کرتے ہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے کر سارے 10 15 20 آدمی ہاتھ دیتے ہیں ایک آدمی کے ہاتھ میں، تو یہ بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کا معنی معاہدہ، دیکھیں نا، فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسنؤتيه اجرا عظيما۔ اسی بیعت پر یہ ہوئی کہ جس نے توڑ دیا، جو تیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں نبی، وہ اللہ کے ہاتھ پر، ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی اللہ کی قدرت دستے تصرف ہے، اللہ کی قدرت کا ہاتھ ان پر ہے، اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے نا۔ تو فمن نکث، جس نے یہ عہد توڑ دیا، فانما ينكث على نفسه، اس کی عہد شکنی کا وبال اس کی ذات پر پڑے گا، اس کی اپنے نفس پر رہے گا۔ ومن اوفى بما عاهد عليه الله، اور جس نے جس بات پر میرے محبوب سے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا تھا، یعنی بیعت لی تھی کہ میں یہ کام کروں گا، میں وعدہ دیتا ہوں آپ کے ہاتھ پر، فسنؤتیہ اجرا عظیما، ہم ان کو بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے جس نے اس وعدے کی پاسداری کی۔ تو اس کو کہتے ہیں بیعت۔ تو ایک یہ ظاہر ہے، یہ بھی بڑا شرف ہے۔ اب یہ الگ مسئلہ ہے کہ کیا سارے صحابہ نے بیعت کی؟ اس پر حدیث کوئی شاہد نہیں ہے کہ تمام صحابہ نے بیعت کی ہو۔ بیعت رضوان کے وقت جو لوگ تھے، اس وقت مخصوص لوگوں کو حضور نے مخصوص فرمایا، یا کچھ عورتوں نے بیعت کی،
جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر آیا. تو یہ ایک معاہدہ تھا. یہ کوئی اس طرح نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جس طرح آج مریدین مشائخ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں تو اب فلاں صاحب کا مرید ہوں. تو اس طرح صحابہ کا رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا ضروری تھا جب ہی وہ مقام صحابیت پر پہنچ سکتے تھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ ہم اپنے پیری مریدی کو یعنی اس پر حضور کے معاملے کو قیاس نہیں کر سکتے. وہ تو ایک معاہدہ تھا جو علاقائی وہ ماحول تھا, اس میں آپ نے ان سے معاہدہ لیا. تو اللہ نے بہرحال فرمایا کہ چونکہ میرے نبی کے ہاتھ پر تم ہاتھ رکھ رہے ہو اس لیے یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے, اس ہاتھ کا تعلق میرے ہاتھ سے ہے. تو اب اس ہاتھ کی لاج رکھنا ضروری ہے. تو ویسے بھی شرف صحابیت تو یہ ہے کہ حضور کے چہرہ انور کو دیکھنا, آپ کے پاس بیٹھنا ایمان کے ساتھ اور اس پر ہمیشگی رکھنا مرتے دم تک, اس ذوق اور اس چہرے کی جو لذت نگاہ ہے, اس لذت نگاہ میں ایک زندگی بسر کرنا کیفیت میں, یہ صحابیت کا درجہ ہے. اس کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے. ایک ہے کہ ہاتھ دینا, وہ ایک ہے دل دینا. تو صحابہ نے اب یہ ہے کہ جن لوگوں نے جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ یہ ضروری نہیں, ہمیں کتابوں میں ملتا نہیں کہ 1,24,000 کم و بیش صحابہ نے سب نے بیعت کی ہو. اس کا ثبوت کتابوں میں نہیں ملتا. بیعت رضوان کا تو ملتا ہے لیکن بیعت رضوان میں کتنے شامل تھے؟ 20,000 تھے, 10,000 تھے, 5,000 تھے. تو یہ ہے. لیکن جن لوگوں نے نہیں کی بیعت تو پتہ چلا کہ اگر یہ ضروری ہوتی تو حضور سارے صحابہ کو کرتے. بات سمجھ گیا؟ سارے صحابہ 1,24,000 کم و بیش ایسے بھی زیادہ ہے, ان کو بھی آپ بیعت میں لیتے. تو یہ بیعت ضروری نہیں تھی. حضور کے ساتھ تعلق رکھنا قلبی یہی بیعت ہے. وہ تو علاقائی مصلحت کے تحت آپ نے ہاتھ پر ہاتھ رکھا. اب اس سے آپ اندازہ لگائے, کیونکہ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں. میں نے اس موضوع پر ایک رسالہ بھی لکھا ہے, پیری مریدی کی حیثیت بیعت کے متعلق. تو اس پر لوگوں نے اعتراض کیا جناب. تو میں نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو کسی پیر کا مرید نہیں ہے تو وہ گمراہ ہے, وہ دین اسلام دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی نہیں کسی کی بیعت کرتا, نہیں مرید ہوتا تو ماشاءاللہ نہ صحیح, لیکن اس کا مطالعہ ہونا چاہیے کتاب و سنت کے حوالے سے. کتاب و سنت کو اگر وہ براہ راست سمجھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کا کو مرتبہ اجتہاد پر فائز نہ ہو, اس کا علم اتنا نہ ہو. پھر یہ ہے کہ مرید نہ بننے کے جو مضر جو نقصانات ہیں ان کے متعلق میں گزارش کروں گا. ضروری ہے کہ آج کل کے وہ بے راہ رو لوگ جو نسبتوں کے منکر ہیں, ان سے بچنے کے لیے یا تو پھر جو شخص بیعت نہیں ہوتا وہ تہیہ کرے, وعدہ کرے کہ میں نے کسی بدعقیدہ مولوی کی بات نہیں سنی. رسول اللہ سے تعلق رکھے, اپنے بزرگوں کے ساتھ جو عقیدہ موٹے موٹے ہیں ان پر چلے, نہ کسی پیر کا مرید بنے اور نہ کسی بدعقیدہ مولوی کے پاس جائے, پھر تو ٹھیک ہے. تو اگر مولویوں بدعقیدوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو گمراہی سے بچانے کے لیے کسی شیخ کامل اگر نہیں ہے تو شیخ عالم سے تو تعلق پیدا کرو. تو اگر شیخ کامل آج نہیں ملتا تو شیخ عالم سے, کسی عالم اچھے عالم سے تعلق پیدا کر لو, گمراہ ہونے سے بچ جاؤ. ہم یہ نہیں کہتے کہ تم پیروں سے ضرور تعلق پیدا کرو, لیکن اگر تمہیں اچھا کوئی عالم مل جاتا ہے تو تمہیں دین کا, کیونکہ پیری کا مقصد کیا ہے؟ صرف پیسے اکٹھے کرنا نہیں ہے. پیری کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی سوجھ بوجھ کرائی جائے۔ پیر کس لیے ہوتے ہیں؟ اصل مقصد جو ہے وہ رسول اللہ کی شریعت کا علم ہے، مسائل کا علم ہے، عقائد کا علم ہے، قرآن و سنت کا علم ہے۔ تو پہلے لوگ علماء اور پیر کوئی الگ الگ شخصیتیں نہیں ہوتی تھیں، جو عالم ہوتا تھا وہ پیر بھی ہوتا تھا، جو پیر ہوتا تھا وہ پہلے عالم ہوتا تھا۔ اب جناب اب اس دور میں بطور خاص یہ دو گروپ بن گئے ہیں، علماء اور پیر اور۔ کیوں؟ پیر وہ جو علم سے فارغ، علماء وہ جو پڑھے لکھے۔ پیر کون ہے؟ جو جاہل ہو۔ اور عالم کون ہے جی؟ عالم دین کا عالم ہے جی، لوگ ظاہر ہے پھر عالم کے پاس جانا ہے جو اللہ رسول کا کوئی راستہ بتائے گا۔ اب پیر صاحب کے کون ہاتھ چومتا رہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے؟ تو اس لیے ایسے پیروں پر ان علماء کو ترجیح ہے، ان کو فوقیت حاصل ہے جن کے پاس کم از کم رسول اللہ کے دین کا علم تو ہے، وہ دو چار مسئلے آپ کو بتا سکتے ہیں۔ ان جاہل پیروں سے وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے تعلق پیدا کریں تاکہ آپ کو کوئی اللہ رسول کا رستہ بتائے وہ۔ تو علماء خیر انہیں کو کہتے ہیں، علماء سوء ان کو کہتے ہیں جو بد عقیدہ ہوں، جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، جن کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ ان سے بچنے کے لیے پیر پکڑنا ضروری ہے، ورنہ کوئی ایسی دیکھیں اللہ کی کتاب سب سے بڑا پیر ہے، رسول اللہ کی سنت سب سے بڑی پیر ہے، پیروں کا پیر قرآن سنت، پیران پیر حضرت غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی بھی جس کو پیر سمجھتے تھے، ان سے بڑے لوگوں نے بھی جس کو پیر سمجھا وہ کیا ہے؟ قرآن و سنت۔ اصل چیز یہ ہے، اس کے سمجھنے کے لیے راہبر کا پکڑنا پوچھنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کوئی شخص خود سمجھ سکتا ہے، اتنی اس نے کوشش کی ہے، تو پھر اس کو بشا کی اجازت ہے، لیکن ایک ظاہری تعلق رابطہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہے، ٹھیک ہے نا؟